صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ، دیکھ رہے ہیں سب، الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، من بعد میثاق مطلب ہوتا ہے پکا، یہ مطلب اس کے پکا ہونے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ویقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس کو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون وہی کیا ہے، خسارے میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا الذین نعت، یہ صفت بیان کی گئی ہے، یعنی جو کفار وغیرہ تھے ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ینقضون عہد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ان سے عہد کیا گیا تھا، تو فرمایا ما عہدہ الیہم فی الکتب من الایمان بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا ان کی طرف عہد کیا گیا تھا کتابوں میں، جیسے کہ انجیل وغیرہ تھا، توریت وغیرہ، ان کتابوں میں جس چیز کا عہد کیا گیا تھا وہ یہ عہد کیا گیا تھا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، من الایمان بمحمد صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی ایمان لانے کا محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کے پکا ہونے کے بعد توقید علیہم، یہ ان پر جو ہے تاکید کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، من بعد میثاقہ، اس کے پکا ہونے کے بعد، یا ان پر جب یہ چیز پکی ہو گئی بالکل، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے عہد کو تو انہوں نے توڑ دیا، اور ایک چیز اور کیا کی، دوسری چیز یہ کی کہ انہوں نے اللہ نے جس چیز کے ملانے کا حکم دیا تھا اس کو کیا کر دیا، منقطع کر دیا، ختم کر دیا، توڑ دیا۔ یعنی کیا ملانے کا حکم دیا تھا، ملانے کا حکم یہ دیا تھا، من الایمان بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وغیر ذالک، یعنی ایمان لے کر آئیے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور والرحم، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اکیلے نہیں چھوڑ دینا، تنہا نہیں چھوڑ دینا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دینا، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ بہت سارے وعدے کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیے، سب کے سب کو ختم کر دیا، کاٹ دیا۔ اب یہاں پر جو بہی جو ضمیر تھی، فرما رہے ہیں یہ ضمیر کا بدل ہے، ان یوصل جو آگے ذکر کیا گیا ہے، ان یوصل اس کا بدل بنے گا، فرما رہے وَأَنَّ بَدْلٌ مِّن ضمیر بہی، اور یہ جو ان یوصل فعل ذکر کیا گیا تھا یہ اس چیز کا بدل بنے گا جو بہی ضمیر ہے، اس کی بہی ضمیر سے بدل ہے، کیوں، دیکھو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا تھا اس کو کاٹ دیا۔ اب وہ حکم کیا دیا تھا، فرمایا ان یوصل، یعنی ملانے کا حکم دیا تھا۔ تو بدل اور مبدل منہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں نا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے زید کاتب، جاءنی زید کاتب، میرے پاس زید کاتب آیا، تو جو زید ہے وہی کاتب ہے، اور جو کاتب ہے وہی کیا ہے، زید ہے، تو یہ بدل مبدل منہ ہی نہ ہوا، یہ بدل مبدل منہ ہوا۔ نہیں، وہ مفرد کے حکم میں ہو کر کے پورا مل ملا کر کے جو ہے اس کا، اور بہی جار و مل کر یہ بھی ظرف لغو بنے گا نا، اور اپنے پورے ملا کر کے ظرف مستقر نکلے گا پورا کا پورا، سوری ما امر اللہ بہ، پورا کا پورا یہ ملے گا نا، ما امر اللہ بہ، تو بہ اپنے ظرف لغو سے مل کر کے، یعنی امرا جو فعل پہلے ذکر کیا گیا اس سے مل کر کے پورا جملہ ہی ہوگا وہ، سمجھے، اور ان یوصل پھر یہ بھی جملے کا بدل جملہ بن گیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، نہیں بہی خالی بنے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اصل میں یہ بہی جار مجرور سے مل کر کے مبدل منہ مل رہا ہے، ہاں ڈائریکٹ بنے گا، پہلے ڈائریکٹ بنے گا، پھر اس کے بعد جو ہے کیوں ہی ضمیر سے صرف بنانا ہے نا یہاں پر، وَأَنَّ بَدْلٌ مِّن ضمیر بہی، بہی کی ضمیر سے جو ہے یہاں پر،
ہاں ہاں بات اصل میں ان، اچھا صحیح، ان داخل ہو گیا اور ان آپ نے پڑھا ہے کہ بتابل مفرد ہو جاتا ہے، سمجھے؟ بتابل مفرد ہو کر کے ہی ضمیر سے پھر کیا ہو جائے گا، یعنی جملہ نہیں بنائیں گے یہاں پر، بتابل مفرد کریں گے. نہیں، ہاں ضمیر جو ہے مبدل منہ ایسا، پھر اس کا بدل بنے گا مبدل منہ بنے گا ظرف لگ، یعنی مجرور پھر جار مجرور کا ظرف لگ، سمجھے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے تھے، یعنی اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اور وہ زمین میں فساد کیسے کرتے؟ فرمایا بالمعاصی، گناہ کر کے، یعنی گناہ کر کے جو ہے وہ فساد کرتے ہیں. وَالتَّعْوِيقِ عَنِ الْإِيمَانِ، اور ایمان میں رکاوٹ بن کر، ایمان میں رکاوٹ بن کر کے وہ فساد کرتے ہیں، اور گناہ کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، جن لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے نا ابھی، جیسے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ الموصوفون بما ذکر، جن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، یہی لوگ کیا ہیں؟ خسارے میں، ہم الخاسرون، یہی خسارے میں، ان کو خسارہ کیا ملنے والا ہے؟ تو بتایا لمصیرہم الی النار المؤبد علیہم، کیونکہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ جو بنا لیا ہے وہ ہمیشہ ہمیش بالی آگ کی طرف بنا لیا ہے. لمصیرہم، ان کے بنانے کی وجہ سے، الی النار المؤبدہ، ہمیشہ ہمیش آگ کی طرف اپنا ٹھکانہ بنانے کی وجہ سے، علیہم جو ان پر مسلط کی جائے گی. کیف تکفرون باللہ وقد کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. فرمایا کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردار تھے، فاحیاکم، تو تم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف کیا ہے؟ تمہیں لوٹے جانا ہے. اب یہاں پر جو پہلے مرتبہ یہ کنتم اموات لکھا ہوا تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے یہ جو صلب میں ہوتا ہے نا، بے جان ہونا، یعنی باپ کے صلب میں ہونا، یہ مراد ہے یہاں پر. یعنی جیسے آدمی مر جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، یعنی ایک اچھی خاصی عمر ہو گئی اس کی، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، جو کہ ظاہری طور پر ہوتا رہتا ہے، ویسا نہیں ہے. یہاں پر جو مراد ہے وہ جو باپ کے پیٹھ میں ہوتا ہے نا، ابھی باپ کے پیٹھ میں منی کی شکل میں جو ہے وہ مراد ہے بے جان سے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ کفار کے لیے ہی نازل ہوئی ہے، سمجھے؟ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے مومنین کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ مومنین کو بھی اس سے جو ہے نا عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ لوگ کتنی بڑی چیز ہے کہ ان لوگوں کو پہلے ایمان ملا، بے ایمان تھے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر کنتم امواتن، پھر اس کی الگ تفسیر ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ وہ مردار تھے یعنی بے ایمان تھے، پھر ایمان والے ہوئے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو مار دیا جائے گا، پھر ان کو زندہ کیا جائے گا، یعنی بعد باطل موت کی جائے گی، ہے نا. یعنی مرنے کے بعد جو زندہ ہونا ہوتا ہے نا، بعثت جسے بولتے ہیں، وہ پھر ان کے ساتھ کیا جائے گا، پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اپنے لوٹ جائیں گے. پھر یہ تفسیر کرنی پڑے گی. لیکن اگر کفار مراد لیں گے تو اس سے مراد وہی ہوگا کہ وہ اپنے صلب میں کیا تھے، اپنے باپ کے صلب میں کیا تھے، بے جان تھے، ایک مردے کی شکل میں تھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں زندگی بخشی، سمجھے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہری موت عطا فرمائی، ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بعثت کی شکل میں زندہ فرمائے گا، سمجھے؟ پھر ان کو جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا پڑے گا. تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزا دے گا، یعنی جو انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی جزا، برا کام کیا ہے تو اس کی جزا، ان کو جزا ملے گی. تو پورے کی تفسیر یہ ہو گئی. سمجھ میں آگے؟ دو تفسیر اس کی گئی ہیں. دیکھیں کیف تکفرون، کیسے انکار کرتے ہو اے اہل مکہ. یہاں پر جو مصنف نے جو ذکر کی ہے تفسیر وہ کفار والے کی ہے، سمجھ گئے؟ اے اہل مکہ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، وکنتم امواتن، اس حال میں کہ تم مردہ تھے. اب یہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعل ماضی جو ہے حال بننا جبھی درست ہوتا ہے جب اس کے ساتھ قد لگا ہوا ہو. قد لگائیں گے تب وہاں پر حال بنا سکتے ہیں، بغیر اس کے نہیں بنا سکتے. اس لیے مصنف نے قد نکال کے دکھایا تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہاں پر یہ حال جو بن رہا ہے
یہ فعل ماضی حال بن رہا ہے کیونکہ قد نکلا ہوا ہے، اور ویسے یہ حال نہیں بنے گا، سمجھ گئے؟ وقد کنتم امواتا، اس حال میں کہ تم مردہ تھے. کس طریقے سے مردہ تھے؟ نطفا فی الاصلاب، یعنی اپنے باپوں کی صلبوں میں جمع ہے نا، یہ اپنے باپوں کی صلب میں نطفے کی شکل میں تھے، سمجھے؟ فاحیاکم، تو پھر تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زندہ فرمایا. کیسے زندہ فرمایا؟ فی الارحام، یعنی ماؤں کی رحموں وہ جو نطفہ گیا تو کس طریقے سے ہوا؟ وہ زندگی ایک بخشی. وہ دنیا، اور دنیا میں کیسے زندہ کیا؟ دنیا میں جو ہے روح کو پھونک کر. وہ دنیا، یہ مطلب یہ واو دنیا کا عطف یہ ارحام پر ہی ہے، یعنی فی دنیا، سمجھے؟ اور دنیا میں بنفخ روحی، یعنی روح کو پھونک کر کے تمہارے اندر، فیکم آ رہا نا آگے، یعنی تمہارے اندر روح کو پھونک کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا میں زندہ کیا، صحیح. والاستفہام، اب یہاں پر جو استفہام کا لفظ ذکر کیا گیا تھا، یعنی کیفا جو ذکر کیا گیا تھا، یہ کیوں ذکر کیا گیا تھا؟ تو کیفا ذکر اس لیے کیا گیا تھا، نہیں اتنی ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی تم پر نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو. تو پھر یہ تعجب کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے. فرماتے ہیں والاستفہام للتعجب من کفرہم مع قیام البرہان او للتوبیخ. یہاں پر فرماتے ہیں کہ استفہام جو ذکر کیا گیا تھا کیفا، یہ تعجب کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ کفر میں ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، یعنی وہ انکار کر رہے ہیں، تو یہ تعجب کے لیے لے کر آیا گیا تھا استفہام. کیونکہ مع قیام البرہان، حالانکہ دلیلیں تو قائم ہیں اس پر، برہان تو قائم ہے، لیکن دلیلیں قائم ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں مان رہے ہیں. تو کہا کیفا، کس طریقے سے تم انکار کر رہے ہو؟ یا دوسرا قول یہ ہے، یہ توبیخ کے لیے ہے، زجر و توبیخ، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ تم کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے نا، ایک ہوتا نا آدمی کہتا ہے تم کیسی بات کہہ سکتے ہو، حالانکہ میں نے تم پر کتنے جو ہے احسان کیے، لیکن تم نے کوئی بھی احسان میرا نہیں مانا، احسان فراموش ہو تم، ہے اس طریقے سے بول دیتے نہیں بول دیتے. تو یہ زجر و توبیخ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. کب مارے گا؟ عند انتہائی آجالکم، جب تمہاری مدت پوری ہو جائے گی، تمہاری مدت کے اینڈ ہونے کے وقت، تمہاری مدت کے ختم ہونے کے وقت تمہیں کیا کرے گا؟ یعنی جب تمہاری زندگی کی مدت ختم ہو جائے گی پھر تمہیں کیا کرے گا؟ موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. زندہ کیسے فرمائے گا؟ ابھی والا زندہ کون سا فرمانا ہے؟ بالبعث، یعنی بعث بعد الموت کا جو وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس طریقے سے آپ کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. پھر اس کے بعد جو آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. اب جو تم اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے تو اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا تردون بعد البعث، یعنی موت کے بعد، بعث کے بعد یعنی موت کے بعد تمہیں لوٹایا جائے گا. فیجازیکم باعمالکم، پھر تمہیں کیا کیا جائے گا؟ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، سمجھے؟ یعنی جو تم نے کیا ہوگا اچھا برا، اس کا تمہیں کیا کیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا. وقال تعالی دلیلا علی البعث لما انکرہ، اب یہاں پر ایک دلیل بیان وہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے رد میں اللہ تبارک تعالیٰ دلیل لے کر آ رہا ہے. فرماتے ہیں وقال تعالی، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے دلیل کے طور پہ، دلیل بعث پر، یعنی بعث پر ایک دلیل کو بیان فرماتا ہے. لما انکروہ، جس کو کفار نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا. اب وہ ہے کیا دلیل؟ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم، یعنی وہ ذات جس نے تمہارے لیے، هو الذی، وہ ذات، الذی جس نے، خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جو زمین میں ہے، جمیعا اس کے تمام کو تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے نا. جیسے شر سبز و شاداب جو بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے مہیا کی. آسمان کو چھت بنایا ہے نا، پیچھے بھی ذکر کیا گیا تھا. زمین کو بچھونا بنایا، اور زمین کے اندر جو ہریالی ہے، جو سبزی وغیرہ ہے وہ تمہارے کھانے کے لیے بنائی، تمہارے جانوروں کے چرنے کے لیے بنائی، ہے نا. پھر جب یہ زمین میں جو کچھ تھا تمہارے لیے پیدا کر دیا تو اس کے بعد کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. پھر ثم استوى، پھر قصد کیا. یہاں پر استوا کا معنی جو ہوتا ہے، ویسے استوا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی طرف برابر ہو جانا، ہے نا، یعنی اس کی طرف استوا فرمانا، ٹیک لگا لینا، اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ٹیک لگانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ قصد کرنے کے معنی میں، کیوں اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اس لیے ثم استوى
پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قصد فرمایا الی السماء آسمانوں کی طرف، آسمان کی طرف، فسواہن یہ آسمان واحد ذکر ہوا ہے سما، ٹھیک ہے، نہیں تو سماوات ذکر ہوتا نا اگر جمع ہوتا، الی السماء آسمان کی طرف جو ہے قصد فرمایا، فسواہن تو ان کو بنایا، ٹھیک، تو ان کو کتنے بنا دیے؟ 7 سماوات، 7 آسمانوں کو بنا دیا، فسواہن ان کو 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو پہچاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا تھا کہ ما فی الارض، تو ما فی الارض سے کیا مراد ہے؟ یعنی زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، تو کہا کہ زمین کو پیدا کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ زمین کو پیدا کیا یعنی بعید طور کہ اس کو بستر کے طور پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور زمین کے اندر جو پیدا کیا یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے، ما فیہا جو ہے نا، اس کو بھی تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی اس کے اندر جو ساگ وغیرہ ہے، جو بھی سبزی ہے نا، جو جانور ہے وہ بھی تمہارے لیے پیدا کیے گئے۔ الارض یعنی زمین، الارضی یعنی زمین کو پیدا کیا، وما فیہا اور جو کچھ اس میں ہے یعنی زمین کے اندر ہے ان کو پیدا کیا، جمیعا تمام کے تمام کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لتنفعوا بہ تاکہ تم اس کے ذریعے نفع اٹھاؤ، تاکہ تم اس کے ذریعے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، وتعتبروا اور تم اس کے ذریعے عبرت حاصل کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی چیزیں بنا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ باعث بعد الموت بھی کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ یہاں پر یہی بتانا ہے نا مقصود، دلیل اس بات کی دے رہے ہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ باعث بعد الموت کر سکتا ہے، یعنی موت کے بعد بھی تمہیں اٹھا سکتا ہے۔ جو انکار کر رہے تھے ان کے انکار میں یہ چیز رد کے طور پہ یہ چیز بیان کی گئی ہے، تو فرمایا وَتَعْتَبِرُوا اور تم اس سے کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں باعث بعد الموت کر سکتا ہے، یعنی موت کے بعد بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہے۔ ثم استوى پھر ارادہ کیا، ای بعد الخلق الارض یعنی جب زمین کو پیدا کر دیا تو زمین کے پیدا کرنے کے بعد قصد کیا، میں نے بتایا نا اس کا استوا کا معنی کیا ہے؟ قصد کرنا ہے، تو قصد کیا، کس چیز کا قصد کیا؟ الی السماء آسمان کی طرف قصد کیا، یعنی آسمان کے بنانے کا ارادہ کیا۔ فسواہن تو ان کو 7 بنائے۔ اب یہاں پر ہنہ کی ضمیر آئی ہے اور ہنہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ سما کی طرف، اور آپ نے دیکھا ہے کہ سما جو ہے تھا واحد تھا، کیا تھا؟ واحد تھا، تو واحد کی ضمیر لوٹنی چاہیے تھی، سمجھے؟ لیکن یہاں پر ہنہ جو ہے جمع کی ضمیر کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو ہنہ کو جو ضمیر ذکر کی گئی ہے، مفسر غرض مفسر یہ ہے کہ یہاں پر ہنہ کی ضمیر کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ ما یعول کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بار ما یعول کا لفظ بتا چکا ہوں کہ ما یعول کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ما یعول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ چیز ہوئی نہیں ہے لیکن ہونے والی ہے، تو ابھی سے کہہ دیا، جیسے ابھی کوئی عالم بنا نہیں ہے لیکن عالم ہو جائے گا 8 سال کے بعد، ابھی پڑھ ہی رہا ہے نا، اولا سال سے کچھ کلاسز پڑھ رہا ہے، تو ابھی سے اس سے کیا کہہ دیا؟ اس سے کہنے لگے عالم صاحب ہے یہ تو، یعنی ما یعول کے اعتبار سے۔ ابھی کوئی حج پہ گیا نہیں ہے لیکن اس کو پہلے سے کہنے لگے یہ تو حاجی صاحب ہیں، ہے نا، مطلب حج پہ جانے والے ہیں، تو ما یعول کے اعتبار مطلب، لیکن وہ جانے والے بھی ہوں، ہے نا، یعنی ارادہ کرتے ہوں کہ جاؤں گا میں، تو جو جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اب ما یعول کے اعتبار سے اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ عالم بھی کہہ سکتے ہیں، حافظ بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا، اور حاجی بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی بنتا، ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھ آ گیا اس طریقے سے۔ تو یہاں پر جو ہنہ ضمیر ہے یہ ما یعول کے اعتبار سے جمع لے کر آئے گئے ہیں، یعنی آسمان ابھی بنے تو نہیں ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قصد کر لیا ہے تو 7 آسمان بنیں گے، اور 7 آسمان کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس لیے یہاں پر ہنہ کی ضمیر کو لے کر آیا گیا۔ فرماتے ہیں الضمیر یرجع الی السماء، یہاں پر جو ضمیر ہے ہنہ کی یہ آسمان کی طرف لوٹے گی، لأنہا فی معنی الجملۃ العائلہ الیہ، اس لیے کہ وہ جملے کے معنی میں ما یعول جملے کے معنی میں ہے، ما یعول جملے کے معنی میں ہے، الیہ اس آسمان کی طرف، یعنی اس آسمان کی طرف ما یعول کے معنی میں ہو کر کے اس کو جمع ذکر کیا گیا۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آگے فرمایا اب اس سوا کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا ای صیرہا یعنی اس کو بنا دیا، ان آسمانوں کو بنا دیا، کما فی آیت اخری جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہے، فقضاہن 7 سماوات، فقضاہن یعنی ان آسمانوں کو، ٹھیک ان آسمانوں کو 7 بنا دیے۔ اس طریقے سے ایک آیت کریمہ دوسری ہے تو اس میں بھی جب فقضاہن کی تفسیر کی گئی تو وہاں پر بھی سیرہ ذکر کیا گیا ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، یعنی وہاں پر بھی سیرہ ذکر کیا گیا ہے، تو ایسے ہی فسواہن کی جگہ پر سیرہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی جیسے وہاں پر تھا کہ ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، ایسے یہاں پر فسواہن کی بھی تفسیر جب کریں گے تو سیرہ ہاں سے کریں گے، یعنی ان کو ٹھیک بنا دیا، سمجھ آ گیا؟
سبع سماوات 7 آسمان بنا دیے، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کس طریقے سے جاننے والا ہے؟ فرمایا مجملاً و مفصلاً، یعنی اجمالی طور پر بھی جاننے والا ہے اور تفصیلی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی سب چیزوں کو جاننے والا ہے، سمجھے؟ افلا تعتبرون، کیا تم پھر عبرت حاصل نہیں کرو گے؟ اب مطلب وہی دلیل لے کر آ رہے ہیں، پوری وضاحت کر رہے ہیں کہ جب اتنی چیزیں تم نے سن لی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو چیز موجود نہیں تھی اس کو جو ہے بنا دیا، ایک وجود بخش دیا جو کچھ بھی نہیں تھا، تو تمہیں اس سے عبرت یہ حاصل نہیں ہو رہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جس کو پہلے بنا چکا ہے، وہ بدرجہ اولا آسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے۔ جب انسان کے لیے وہ جو بدرجہ اولا آسان ہوتی ہے، جیسے کہ موبائل ہے مثال کے طور پر، ایک بار اس کو اگر بنا دیا گیا تو اب دوبارہ بنانا بہت آسان ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ پتہ ہے کہ کہاں پر جو ہے اس کا جو سم ڈلے گی، کہاں پر جو ہے بیٹری ڈلے گی، ہے نا، پورا کا پورا وہ پھر سے ریپیئر کر لے گا، بہت آسانی سے کر لے گا۔ لیکن جو چیز پہلے بنائی نہیں گئی اب اس کو بنایا جا رہا ہے تو اب یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم انسانوں کو پہلے بنا دیا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں کہ پھر سے پیدا کر دے، اس پہ تو اور زیادہ آسان ہے نا، یہ تو آسان ہو جاتا ہے، انسانی طور پہ بھی دیکھا جائے، دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہ بھی بہت آسان ہے۔ تو فرماتے ہیں افلا تعتبرون، کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان القادر علی خلق ذلک ابتداء، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے پیدا کرنے پر ابتدائی طور پر قادر ہو سکتا ہے، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے زیادہ بڑا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے بہت شان میں بلند و بالا ہے، تو وہ قادر نہیں ہوگا تمہارے لوٹائے جانے پر؟ قادر علی اعادتکم، یعنی پھر تمہارے لوٹائے جانے پر بھی، تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی کیا ہے؟ وہ قادر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جس طریقے سے تمہیں ابتدائی طور پہ پیدا کر سکتا ہے تو نیکسٹ مرتبہ اگر پیدا کرے گا تو یہ بدرجہ اولا آسان ہے اور زیادہ آسان۔ سمجھ میں آ گیا؟ بس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔